الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم الأنبياء ولا نبي بعده وعلى آله وصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: كلوا واشربوا حلالا طيبا ولا تسرفوا. وقال سبحانه وتعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم. میرے محترم بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے ہم آج 20 سال سے خدمت کر رہے ہیں اور آپ کے لیے، آپ کے مسائل کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں. تو آپ پر بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کو دبائیں، اور اس کے علاوہ اس کو دوست، احباب، مریضوں سے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو سکے. آج ہم بات کریں گے جگر اور اس کے مسائل پہ. بنیادی طور پر انسانی جسم میں جگر وہ جگہ ہے جہاں پر خون بنتا ہے اور پورے جسم کو پھر وہاں سے نکل کر سپلائی ہوتا ہے، اور اس کی کیمیاوی ترکیب جو ہے وہ کھانے کے رس سے یا کھانے کے کیموس اور کیلوس سے اس میں جا کر لیبارٹری کی حیثیت سے، وہاں کارخانے کی حیثیت سے وہ بنتا ہے، اور یہ غدد ہے اور اپنی کافی رطوبات بناتا ہے، اور سودا بھی یہیں بن کے پھر جا کر خون میں شامل ہوتی ہے کیونکہ کھانے کا رس سیدھا سیدھا وہاں جاتا ہے. اور صفرا تو اس کا مابعد پیداوار ہے جو پتے میں جمع ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ غدد کا بادشاہ ہے جگر. جگر ایسا عضو رئیس ہے، اگر وہ نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. جس طرح دماغ نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، دل نہ ہو تو زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح جگر بھی جو ہے وہ اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. یہ حیاتی مفرد اعضاء میں سے ایک بڑا عضو ہے اور یہ خون کی ترکیب کا بادشاہ ہے. آپ کو اعصاب چاہیے، آپ اعصابی غذائیں کھائیں گے تو اس طرح اعصابی رطوبات، بلغمی رطوبات جگر میں ہی بن کے خون میں شامل ہوں گی. اگر آپ گوشت اور عضلاتی غذائیں کھائیں گے تو سودا بن کر اسی خون میں شامل ہوگا، اور اگر آپ گرم اور گرم تر چیزیں کھائیں گے تو اس سے بھی جو ہے نا آپ کی صفرا جو ہے پتے کے اندر جمع ہوگی اور دوبارہ جو ہے نا وہ جو ہے قابل استعمال ہوگی. اس طرح سے جگر کا عضو جو ہے وہ بہت. جگر کی بھی 3 حالتیں ہوتی ہیں. حالت نمبر 1، اس میں تحلیل رہتی ہے. تحلیل میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے خلیوں میں بلغم بڑھ جاتا ہے، انسان کا رنگ سفید پڑ جاتا ہے، اور اس کو بھس یرکان کہتے ہیں، اور اس کو وائٹ جو ہے نا وہ سیلز کی زیادتی کہا جاتا ہے. اور دوسرا یرکان جو ہے اس میں جو ہے نا سودا بڑھ جاتا ہے، اور اس کو عضلاتی یرکان کہتے ہیں یا ہیپاٹائٹس سی کہتے ہیں. پہلے ہم نے اے کا ذکر کیا، ابھی ہم سی کا ذکر. اے اعصابی تحریک میں تھی اور سی جو ہے وہ عضلاتی تحریک میں ہے. اس کے بعد اگر بہت زیادہ صفراوی چیزیں کھائی جائے تو جسم پیلا ہو جاتا ہے، پیشاب پیلا ہو جاتا ہے. یہ جو ہے نا وہ صفراوی یرکان ہے، یا اس کو ہیپاٹائٹس بی بھی اسی حالت میں ہوتی ہے. سب سے پہلے جو اعصابی مسئلہ ہے وہاں اس کو آپ عضلاتی غذائیں آہستہ آہستہ کھلانا شروع کریں. آپ حیران ہوں گے کہ مثال کے طور پر ترفلا اور کچھ سفولات اگر دہی کے اندر گولیاں بنا کے اس کو کھلانا شروع کریں تو فوری طور پر وہ ٹھیک ہو جائے. دوسرا جو ہیپاٹائٹس سی ہے، یہ ایک ایسا قاتل مرض ہے کہ یہ ہوتے سال لگاتا ہے، پھر جا کر پتہ چلتا ہے. ہم بے حد عضلاتی غذائیں، گوشت، گرم مسالے، تلی ہوئی چیزیں، کڑاہی، بروسٹ، یہ کھاتے جب ہیپاٹائٹس سی میں یا یرکان اسود میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سوداوی یرکان میں، تو پھر یہ بہت حد تک نقصان کر چکا ہوتا ہے، جگر کے اندر سدے بنا چکا ہوتا ہے. اس لیے اس کا علاج بہت ہی آہستہ اور پرسکون انداز میں ہوتا ہے. اس کے لیے گرم تر اور تر گرم چیزیں بہترین علاج ہے، اور آہستہ آہستہ اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. یاد رکھیں
اس میں پیشاب اور پخانہ بڑھانے کی دوا دے سب سے زیادہ، اگر یہ دی آپ نے تو آپ کو انشاءاللہ کامیابی ہوگی، اور اگر آپ نے اس کو پیٹ اور پخانہ نہیں کھول کے رکھا تو اس کے پیٹ میں پانی ہو جائے گا، اس کے گردوں میں پانی ہو جائے گا، اس کے گردے پھیل ہو جائیں گے، اور اس کا جگر جو ہے وہ سورائسس میں یعنی جگر اپنے کینسر میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ سدیں بن کے رطوبتیں رک رہی ہوں گی تو وہاں تعفن پیدا ہوگا، تو وہاں پر سب برائیاں پیدا ہو جائیں گی۔ نمبر 3، غدی اعصابی یا غدی عضلاتی جو یرکان ہے، اس کا میں نے آپ کو علاج بتایا کہ اس کو بھی آپ ترفلا اور پشتہ فولاد سے دہی میں گولیاں بنا کر استعمال کرائیں تو اس سے عافیت ہو سکتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یرکان میں، تینوں یرکانوں میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے علاج بالغذا کیسے کرنا ہے۔ اگر ہم نے علاج بالغذا کیا تو ہم اپنے معاشرے کو تندرست اور توانا رکھ سکتے ہیں۔ فوری طور پر گھروں میں سب سے پہلے آپ پلاسٹک کے برتن ہٹا دیں، اسٹیل، شیشہ اور چینی کے برتن گھر میں استعمال کریں، پلاسٹک کو اپنی زندگی سے باہر نکالیں، انتہائی ضرورت میں جو چیز ہے اس کو استعمال کر کے فوراً ہٹا دیں۔ اس لیے آپ کھانے کے پینے کے جتنے برتن ہیں پکانے کے سارے آپ اسٹیل کے، شیشہ اور آپ کا جو ہے نا وہ چینی، ان تینوں کو استعمال کریں، بہت حد تک آپ امراض سے بچ جائیں گے۔ آپ اگر پلاسٹک کو ابال بھی لیں تو اس میں سے جراثیم ختم نہیں ہوتے، اگر آپ اسٹیل کے برتن کو ایک دفعہ گرم پانی میں ڈبو کے باہر نکالیں گے تو تمام جراثیم مر جائیں گے۔ اسی طرح چینی کو اگر گرم پانی سے ایک دفعہ دھوئیں گے تو یہ پاک صاف ہو جائے گا۔ اس طرح سے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے گھر میں چائے کا استعمال کم کرنا ہے، بہت ہی قلیل، اتنا قلیل کہ جیسے ہے نہیں۔ نمبر 3، بیکری کا سامان بالکل چھوڑ دیں سوائے انڈے اور دودھ کے، اور انڈا جو ہے اس کو کبھی بھی آملیٹ اور فرائی نہ بنائیں، اس کو ابال کے یا اس کو دودھ کے اندر ابال کے دودھ میں 2 انڈے ڈال کے تھوڑا سا میٹھا ڈال کے دودھ ڈال کے آپ حلوہ بنا کے کھا سکتے تاکہ آپ کے جسم کو توانائی آئے۔ اور آپ جتنے بھی کھانے پکاتے خصوصاً گوشت، اس میں پیاز کو نہ جلائیں، پیاز جل کر کینسر کا موجب بنتا ہے، ادرک لہسن جل کر وہ کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ تمام چیزیں ڈال دیں، گھی نہ ڈالیں، اور گوشت کو نمک سے دھو کے صاف کر کے، نمک لگا کے دھو کے صاف کر کے دیگچی میں ڈال کے اس کو آپ بغیر بگار کے بغیر پیاز جلائے بنائیں۔ پیاز اور اس کو ادرک کو لہسن کو جلانا بالکل بند کر دیں، ڈال کے اس کو پکائیں، اتنا پانی کہ وہ پکا کر کھانے میں تحلیل ہو جائے۔ نمبر 3، آپ نے جب بھی سبزی پکانی ہے اس کو بھی اسی طرح بنائیں، پوری دنیا میں اس طرح بنائی جاتی ہے، ہم لوگ اس کو جلا جلا کے برباد کر دیتے ہیں، اس کی پروٹین، اس کی وٹامن، اس کا جوہر، ہر چیز اڑ جاتی ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں، ہم بھوسا کھا رہے ہوتے ہیں اور مفت میں کولیسٹرول بڑھا کے موٹے ہو رہے ہوتے ہیں، اسی لیے یہ ہماری زندگی کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ اسی طرح آپ کا دودھ ہے، آپ دودھ کا استعمال کریں، کبھی دودھ استعمال نہ کریں، ابال لیں اور اس میں برابر وزن پانی ملا کر پئیں۔ آپ میٹھا چاہتے ہیں، آپ کیسا بھی چاہتے ہیں وہ دودھ پئیں، آپ کو فائدہ ہی دے گا۔ دودھ میں جب آپ پانی ڈالیں گے تو اس کا کیلشیم اور اس کی پروٹین تقسیم ہو جاتی ہے اور قابل ہضم ہو جاتی ہے، اس طرح دودھ کے پینے سے جو آپ کو نقصانات ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ اور دودھ کو کبھی آپ ٹھنڈا یخ نہ پئیں، کبھی نہ پئیں، کتنی ہی گرمی ہو سادہ پئیں، دودھ اور پانی ملا کے۔ گرمی کا ایک علاج یہ بھی ہے، ہیپاٹائٹس سی کا ایک یہ بھی علاج ہے کہ دودھ کی کچی پئیں، ہلکا نمک اور کالی مرچ پیس کے رکھیں، ہلکا سا ڈال کر 1 حصہ دودھ 3 حصے پانی ڈال کر اس کو آپ پئیں، 3 دفعہ کم سے کم بھی، آپ کا پیشاب کھل کر آ جائے گا۔ اس طرح سے آپ کا پخانہ کھل کر آ جائے گا جب دودھ اور پانی ملا کر آپ پئیں گے رات کو اور صبح نار میں، تو آپ کا پخانہ بھی کھل کر آ جائے گا۔ اس طرح آپ کا کولیسٹرول بھی نہیں بڑھے گا، آپ کی صفرا اور سودا بھی نہیں بڑھے گی، اور آپ کا بلغم بھی اتنا زیادہ نہیں بڑھے گا، کیوں؟ خون میں دودھ میں ہم نے پانی ملا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا علاج جڑی بوٹیوں میں رکھا ہے۔ یہ ڈاکٹر اور یہ کیمیکل جو اپنے ادویات ہیں ان کی تعریف تو بہت ہو رہی ہے، لیکن میں ایک عرض کرتا چلوں کہ جب یہ تھے ہی نہیں تو انسانیت کتنی مضبوط تھی۔ آپ اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ جنگ کے اندر اسلام کے سپہ سالار اور جرنیل 2 ڈھالیں اور 2 تلواریں ہاتھوں میں رکھتے تھے، دونوں ڈھالوں سے روکتے تھے اور دونوں تلواریں چلاتے تھے،
تو یہ کون سی میڈیکل کی ڈرگ تھی، کون سی ملٹی وٹامن وتھ منرلس تھی؟ تمام منرلس، تمام وٹامنس، تمام پروٹین اور تمام جو ہے نا وہ فائبر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ پودوں کے اندر رکھا ہے، گندم کے اندر رکھا ہے، چاول کے اندر رکھا ہے، ادرک، لہسن، پیاز، یہ سب دوائیں ہیں۔ ان کو دوا سمجھ کے استعمال کریں، کھانا کم کھائیں، اور جو آدمی بہت نحیف ہے یا ہیپاٹائٹس سی اور بی میں مبتلا ہے، اس کو کھانے میں صرف صبح کو صرف دہی دے جس پہ کالی مرچ اور نمک چھڑک دے، اور شوگر کے مریض جو انتہائی اعصابی ہے اس کو بھی آپ صرف جو ہے نا وہ صبح کو دہی، کالی مرچ اور نمک چھڑک کر کھلائیں انشاءاللہ۔ صبح کو ناشتے میں کچھ بھی نہ دیں، اور اگر آپ کو بہت زیادہ چاول کھانے کا شوق ہو تو اس میں بھی یہ میں آپ کو ایک کمال نسخہ بتاتا ہوں کہ چاول اگر 1 کلو ہیں تو اس میں 50 گرام باریک پیاز کاٹ کر ڈال دیں، 5 گرام جو ہے نا ادرک ڈال دیں، 5 گرام لہسن ڈال دیں، 5 گرام پودینے کے پتے ڈال دیں، 5 گرام سبز مرچ ڈال دیں، اور اس میں نمک جتنی ضرورت ہے ڈال کے اس میں پانی ڈالیں۔ جب پانی ابلنے لگے تو اس میں چاول ابال لیں۔ یہ سادہ نہیں ہے، یہ باکمال چاول ہے، یہ آپ کو اتنی طاقت دیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس طرح سے اعصابی جو یرکان ہے اس پہ میں نے آپ کو نسخہ بتایا کہ ترکھلا اور کوشتہ فولاد اگر اس کی دہی کے ساتھ گولیاں بنا کے استعمال کی جائے، وہ بھی دہی کے ساتھ استعمال کی جائے تو بھوس یرکان ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہیپاٹائٹس سی ہے اس میں دودھ کی کچی بہت زیادہ استعمال کریں، اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس کا ایک بڑا نسخہ بھی ہے کہ اونٹنی کا دودھ آدھا پانی، اگر یہ لگاتار 3 گلاس روزانہ کوئی پیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کریم رب کے حکم سے اس کو ہیپاٹائٹس بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس طرح ہیپاٹائٹس بی میں بھی یہ باکمال علاج ہے، اونٹنی کا دودھ اور پانی برابر وزن ملا کر پیے۔ اونٹنی کے دودھ کے بعد بہتر دودھ بکری کا دودھ ہے، اس کے بعد گائے کا ہے۔ بھینس کے دودھ میں چونکہ پروٹین اور گھی بہت زیادہ ہے اس لیے اس کا حکم استعمال سے اجتناب کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ یہ چیزیں استعمال کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل تلاش کریں۔ ہمارا نمبر اور ہمارے دواخانے کی ایڈریس جو ہے نا وہ کلیئر ہے، اور ہمارے اس علاج بالغذا کے حوالے سے اور ہیپاٹائٹس کے حوالے سے ہم کامل علاج کرتے ہیں۔ آپ جب بھی رابطہ کریں تو حتی الامکان کوشش کریں کہ نماز کا وقت نہ ہو، کیونکہ نماز اور ذکر کو چھوڑنا انسان کے لیے انتہائی خطرناک بات ہے، وہ دنیا و مافیا سے بڑا خطرناک نتیجہ آتا ہے۔ اس لیے باقی اوقات میں آپ جب بھی چاہیں کوئی مشورہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ تبارک و تعالیٰ ہم سب لوگوں کو خیر اور عافیت، عزت اور ایمان کے ساتھ رکھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔